بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز عیدین۔ عیدین عید کا تسنیہ ہے، یعنی دو عیدیں، دونوں عیدوں پر نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الغسل یوم الجمعۃ و یوم عرفہ و یوم النحر و یوم الفطر۔ جمعہ، عرفہ، قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ عید کے دن غسل کے مسئلے میں حضرت ابن عمر کے اثر سے استدلال اور جمعہ کے غسل پر قیاس کیا گیا ہے۔ عید الفطر کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ عیدگاہ میں پہنچ کر صدقۃ الفطر ادا کرنا درست نہیں، بلکہ اسے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر لیں، چاہے آپ ایک دو دن پہلے ادا کریں۔ لیکن بعض لوگ عیدگاہ پہنچ کے وہیں کو مل گیا تو اس کو دے دیا، تو اس سے زیادہ بہتر کیا ہے کہ نکلنے سے پہلے عید کی نماز کی نیت کر کے گھر سے نکلنے سے پہلے دیا جائے۔ عید اگر جمعہ کے دن ہو تو نماز عید پڑھنے کے بعد جمعہ پڑھ لیں یا پھر ظہر بھی پڑھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز آذان اور تکبیر کے بغیر پڑھی، یعنی عام نمازوں میں اور عید کی نماز میں فرق کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز عید کے لیے آذان ہے نہ تکبیر، یعنی نہ آذان ہے نہ تکبیر، نہ پکارنا ہے اور نہ کوئی اور آواز، یعنی کسی بھی قسم کا اعلان، جیسے صلاۃ الکسوف میں الصلاۃ جامعۃ، یا بارش کے دن گھروں پر نماز پڑھنے کے لیے صلوا فی رحالکم، یا فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کا اضافہ عام اذان سے زیادہ۔ تو اس طرح کا کوئی بھی قول یا جملہ یا پکار یا دعا کچھ بھی نہیں نماز عید سے قبل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں سوائے عید کی 2 رکعتوں کے نہ پہلے نفل پڑھے نہ بعد میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کچھ کھا کر نماز کو نکلتے اور بقرہ عید میں نماز پڑھ کر کھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز تاق کھجوریں کھا کر عیدگاہ جایا کرتے، یعنی 1، 3، 5 یا 7۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب شہر جا کر عید کی نماز با جماعت ادا نہ کر سکتے تو اپنے غلاموں اور بچوں کو جمع کرتے اور اپنے غلام عبداللہ بن ابی عتبہ کو شہر والوں کی نماز کی طرح نماز پڑھانے کا حکم دیتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گاؤں وغیرہ میں بھی عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوار آیا، اس نے گواہی دی کہ انہوں نے کل چاند دیکھا تھا، تو آپ نے ہمیں روزہ افطار کرنے کا حکم دیا اور دوسرے دن عید کی نماز پڑھی، کیونکہ رؤیت ہلال کی خبر اتنی دیر میں پہنچی کہ نماز عید کا وقت نکل چکا۔ عید کے دن مسجد میں صحابہ نے جنگی کھیلوں کا مظاہرہ، یعنی عید کا دن کھیل کود کا بھی ہے، خوشی کا دن ہے۔ عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ عید الفطر کے روز نماز کے لیے گئے، امام نے نماز میں تاخیر کر دی تو وہ فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس وقت نماز سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ چاشت کا وقت تھا۔ عیدگاہ جس راستے سے جائیں واپسی پر راستہ تبدیل کر دیں۔ عیدگاہ میں عورتیں، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سب عورتوں، حتیٰ کہ حیض والیوں اور پردہ والیوں کو بھی دونوں عیدوں میں گھروں سے نکالیں تاکہ وہ سب مسلمانوں کی جماعت یعنی نماز اور ان کی دعا میں حاضر ہوں۔ اور فرمایا حیض والیاں جائے نماز سے الگ رہیں، یعنی نماز نہیں پڑھیں یا صف میں نہ بیٹھیں بلکہ پیچھے ہٹ کے بیٹھیں، لیکن مسلمانوں کی دعاؤں اور تکبیروں میں شامل رہیں۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا کہ حائضہ عورت ذکر کر سکتی کہ نہیں؟ جی ہاں، دعا میں شریک ہو سکتی ہے، دعا مانگ سکتی تاکہ اللہ کی رحمت اور بخشش سے حصہ پائیں۔ ایک عورت نے عرض کیا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو پھر وہ کیسے عیدگاہ میں جائے؟ فرمایا اس کو اس کی ساتھ والی عورت چادر اڑا دے۔ یہاں کون سی چادر مراد ہے؟ جلباب، جو گھر سے باہر نکلتے وقت عورت اوڑھے گی۔ یہ نہیں کہا کہ وہ بغیر چادر کے ہی چلی جائے، بلکہ وہ دوسری سے چادر یا تو ادھاری لے لے یا پھر اسی کی چادر میں گھس کے چلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات کو حتیٰ کہ حیض والی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر عیدگاہ کی طرف جاتے۔ آپ کی عیدگاہ مسجد نبوی سے 1000 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ یہ عیدگاہ البقیع کی طرف تھی، یعنی مسجد میں آپ نے نماز نہیں پڑھائی عید کی، بلکہ الگ کھلی جگہ پر، اور اس میں سب کو شریک ہونے کا حکم دیا، جس میں مرد، عورتیں، بچے سبھی شامل تھے۔ دیکھیں عید کی نماز تو ہے اجتماع، گھر میں پڑھنے والے نفل نہیں ہے عید کی، کیونکہ نکلنے کے لیے کہا گیا نا۔ اور پھر ان عورتوں کو بھی نکلنے کے لیے اگر کہا گیا جنہیں نماز نہیں پڑھنا، تو پھر جن کو پڑھنا ہے ان کو تو نکلنا ہی ہے، اللہ ہی کہ گھر والے نہیں مانتے تو جھگڑا فساد نہ، لیکن سنت یہی اور ثابت سنت، اور اس سے مقصود دشمن پر مسلمانوں کی تعداد کا روب ڈالنا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے، یعنی نماز سے پہلے کوئی خطبہ نہیں، کچھ نہیں، پہلے نماز اور بعد تکبیرات عید۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تکبیرات کے پڑھنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں، یعنی کہ تکبیر کے الفاظ کون سے تھے۔ یہ تو آتا ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، لیکن جیسے بڑی عید کے موقع پر حج کے ریفرنس میں یہ آیت نازل ہوئی منا میں پڑھنے کے لیے، لیکن تکبیر کے الفاظ کون سے، تو اس کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں کہ کوئی بھی روایت ثابت نہیں۔ صحابہ کرام سے جو صحیح ترین روایت مروی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عرفہ کے دن 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک تکبیرات کہتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر عید الفطر کے دن گھر سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ لوگ عید کے دن اپنے گھروں سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے، پھر امام کے ساتھ تکبیرات کہتے۔ تو آثار صحابہ واضح۔ عبداللہ بن عباس 9 ذوالحج نماز فجر سے لے کر 13 ذوالحج نماز عصر تک ان الفاظ میں تکبیرات کہتے۔ یہ عبداللہ بن عباس کا ورژن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ صاحب جلال ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کے لیے ساری تعریف۔ حضرت سلمان یوں تکبیرات کہتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود سے یہ الفاظ بھی ہیں، یہاں ابن عباس کے الفاظ ہیں اور حضرت سلمان کے، لیکن ایک اور روایت میں حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود سے یہ الفاظ بھی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کس کی روایت ہے؟ حضرت عمر اور ابن مسعود کی، اور یہ نیل الاوتار اور ابن ابی شیبہ اور طبرانی وغیرہ میں آئی۔ دارقطنی کی جو روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیر منسوب کی گئی ہے، وہ روایت صحیح نہیں، جس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ تکبیر کی صراحت دارقطنی میں یوں آئی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر للہ الحمد۔ اس حدیث کو امام ذہبی نے سخت ضعیف بلکہ موضوع کہا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، لہذا کوئی یہ سمجھ کے نہ پڑے کہ یہ تکبیرات آپ نے پڑھی ہیں، بلکہ تکبیرات کے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ صحابہ کرام سے منسوب ہیں۔ اب 3 طرح کی تکبیرات ہمارے سامنے، ایک جو عبداللہ بن عباس کی ہے، ٹھیک ہے، دوسری حضرت سلمان کی، سلمان فارسی ہے، تیسری حضرت عمر اور ابن مسعود۔ تو یہ جو آخری تکبیر ہے یہ بیسیکلی حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کی ہے۔ جس روایت میں یہ بات آئی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ روایت سخت ضعیف ہے، یعنی یہ آپ سے منسوب نہیں کی جائے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوگا، کیا پھر ہم تکبیر پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیوں؟ آثار صحابہ سے ثابت ہے، یعنی صحابہ کرام کا طرز عمل موجود ہے۔ یہ مت کسی کو کہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بس اتنا سا فرق۔ چلیے، نماز عید کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جاتے، سب سے پہلے نماز پڑھتے، پھر خطبہ دیتے جبکہ لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے۔ خطبہ میں لوگوں کو نصیحت، وصیت کرتے اور حکم دیتے، پھر واپس لوٹتے۔ وضو کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں، پھر سینے پر ہاتھ باندھ کر دعائے استفتاح پڑھیں، پھر دعائے استفتاح ختم کر کے قرات سے پہلے ٹھہر ٹھہر کر 7 تکبیریں کہیں، تب سورۃ الفاتحہ۔ ہر تکبیر پر رفع الیدین کرے اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں، نہیں تکبیر کر کے ہاتھ نیچے نہیں چھوڑیں گے بلکہ سینے پہ باندھیں گے۔ پھر امام اونچی آواز سے اور مقتدی آہستہ الحمد شریف پڑھیں، پھر امام اونچی آواز سے قرات پڑھے اور مقتدی چپ چاپ سنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں سورۃ قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ وانشق القمر پڑھی، اور ایک روایت میں ہے سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ صورتیں بھی پڑھی۔ یہ ان صورتوں میں کیا معنی ہے، کس چیز کی یاد دہانی؟ چلیے مان لیا آپ کی بات، یہ تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور اس دن قیامت کی بات، اقتربت الساعہ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، اور سورۃ قاف تو بہت ہی ہلا دینے والی صورت ہے۔ ایسا کیوں؟ خوشی کے دن میں آخرت کی یاد کیوں؟ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خوشی میں اعتدال قائم رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب انسان کو کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور پھر اجتماعی خوشی، ایک تو ہوتی ہے نا آپ کی انڈیویجول انفرادی خوشیاں، مثلاً کسی کی شادی یا کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا یا کوئی امتحان میں پاس ہوا، یہ خوشی کیسی خوشی ہے؟
انفرادی خوشی، آپ منا رہے ہیں خوشی، آپ کے گھر والے منا رہے ہیں، محدود پیمانے پر ہے، اور ایک خوشی وہ خوشی ہے جو سارا شہر منا رہا ہے۔ اب وہ کام جو سب لوگ مل کے کر رہے ہیں تو اس میں اس بات کا اندیشہ ہو سکتا ہے نا کہ انسان خوشی میں پھر حد سے بڑھے، اور ایسے حد سے بڑھے کہ بالکل ہی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ تو ایسے موقع پر بھی آخرت کی یاد دلائی گئی تاکہ انسان کسی بھی وقت اپنے اس اصل گھر سے غافل نہ ہو۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ قیامت کے دن بھی سب لوگ اکٹھے ہوں گے، جمع ہوں گے، تو خاص طور پر جب نماز کے لیے سب اکٹھے ہوں جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہوں، تو اس موقع پر آخرت کو بھی آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں بھی بہت سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے، آخرت کا دن یوم الجمع بھی تو ہے نا، اکٹھے ہونے کا دن۔ بہتر ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد مسنون قرات کی جائے۔ جب پہلی رکعت پڑھ کر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور قیام کی تکبیر کہہ چکے تو قرات شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ دوسری رکعت میں قیام کی تکبیر کہہ چکے تو قرات شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیر۔ پہلی رکعت میں تکبیریں کب ہوں گی؟ دعائے استفتاح کے بعد، اور دوسری رکعت میں ابتدا میں۔ ان تکبیروں میں بھی رفع الیدین کریں اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے نماز عیدین کی زائد تکبیرات میں رفع الیدین کرنے پر جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے جو رکوع میں جانے سے پہلے کہتے، یہاں تک کہ آپ کی نماز مکمل ہو جاتی۔ آپ دیکھیے کہ تکبیروں کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ہے نا، تکبیریں تو آپ سجدے کے اندر جاتے اور اٹھتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں، تو پھر وہاں کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز عید میں بھی جو ہاتھ اٹھاتے ہیں یا عام بھی نماز میں جو رفع الیدین کرتے ہیں، یہ تمام رفع الیدین رکوع سے اٹھنے تک ہے۔ جب آپ سجدے میں چلے جائیں تو سجدے میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں ہوگا۔ پھر 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم پہلے نماز پڑھتے پھر خطبہ دیتے۔ عیدین کا خطبہ ممبر پر نہ پڑھیں، یعنی جیسے جمعے کا خطبہ امام اوپر اٹھ کے سیڑھی پر اوپر جا کے پڑھتا ہے، تو عیدین کا اس طرح نہیں۔ ابو سعید خدری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عیدگاہ میں ممبر کا اہتمام مروان بن حکم کے عہد میں کیا گیا، یعنی یہ بعد کی روایت ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے کہ ایک شخص نے مروان کے اس فعل پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، تم نے عید کے روز ممبر لا کر سنت کی مخالفت، کیونکہ اس روز اسے نہیں لایا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ عیدگاہ میں ممبر لے جایا جائے، اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی نہیں ہوا، بعد میں ہوا تو اس پر اعتراض کیا۔ اب دیکھیے کہ اس میں ایک ایکسٹرا تکلیف بھی تو ہے نا، اگر اسپیکر کا انتظام ہے اور آواز پہنچ رہی ہے تو کافی۔ بیسیکلی صحابہ کرام کی ایک احتیاط کو آپ دیکھیے کہ حد البسا اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں ہم آپ سے آگے نہ چلے جائیں۔ سورۃ الحجرات میں جیسے آتا ہے نا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جو کام آپ نے نہیں کیا۔ اسی لیے جب حضرت عثمان نے مسجد میں ایکسٹینشن کی تو بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کیوں اس کو اس طرح بنا رہے ہیں، تھوڑا بہتر بنائیے، پکی اینٹوں کی بنائی تھی۔ حضرت عائشہ کے پاس بچیاں دف بجا کر اچھے اشعار گا رہی تھیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر انہیں کچھ نہ کہو، بے شک آج عید کا دن ہے، بلا شبہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید۔ لیکن اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انسان فحش اور لچر قسم کی باتیں شروع کر دے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کسی کی شادی کا موقع تھا تو اس میں بچیاں شعر پڑھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا، لیکن جب ایک خاص شعر پر پہنچی جس میں فخر اور غرور کی کچھ بات تھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو بلکہ وہی پڑھو جو پہلے پڑھ رہی۔ اچھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کو ہر موقع پر آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، یعنی وہ کسی بھی حکم پر جب عمل کرے گا تو آنکھیں کھول کر کرے گا، یعنی صرف جزوی استدلال نہیں کیا جا سکتا مختلف مواقع سے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں شعر پڑھنے کی عید کے دن یا کسی شادی کے موقع پہ گانے کی اجازت ہے تو صرف شعر یا گانے کے لفظ سے انسان پھر ایک جواز نکال لے اور پھر جو جی میں آئے کرے، اور یہ کہے کہ کیونکہ آپ کے زمانے میں بھی تو ایسا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اجازت دی اور آپ کی موجودگی میں یہ فعل ہوا، لیکن اس کے باوجود جو الفاظ کی سلیکشن تھی اور جو اشعار کی سلیکشن تھی اس کو مد نظر رکھا گیا۔ ذوالحج کے پہلے 10 دن سال کے ان دنوں میں سے ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر یہ فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن عطا کیے تاکہ ہم ان میں نیکیوں کی کثرت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکیں۔ رمضان کی راتیں یعنی آخری 10 راتیں اور عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن نہایت افضل ہیں، یعنی جتنے بھی دن دنیا میں ہوتے ہیں ان میں افضل ترین دن عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ الحمدللہ واسع العطایا و جزیل الہبات
ذي الفضل والإحسان والمكرمات جعل في أيام الحياة مواسم خيرات وفرصا للتزود من الطاعات لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العباد وبارئ البريات۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کے عطیات وسیع ہیں اور جس کی نوازشیں بہت بڑی اور عظیم ہیں، جو صاحب فضل اور صاحب احسان ہے اور کرم نواز ہے۔ اس نے زندگیوں میں نیکیوں کے موسم بنائے اور اس نے ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں جس میں انسان نیکیوں کا زیادہ راہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بندوں کا رب اور مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن سال کے ان دنوں میں سے ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے، اور ان آیات کی جو آپ نے تلاوت سنی اس میں والفجر ولیال عشر سے مراد یہی 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر یہ فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن عطا کیے تاکہ ہم ان میں نیکیوں کی کثرت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم اپنے رب کا قرب پا سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں، اپنی بخشش کے سامان کر سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان میں ان کے درجات رکھے ہیں، ان میں فرق رکھا ہے۔ بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے، بعض دنوں کو بعض اور دنوں پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ سال کے جتنے بھی دن ہیں ان میں سے ان 10 دنوں کو پورے سال پر فضیلت دی ہے۔ رمضان کے آخری 10 راتوں کو پورے سال کی راتوں پر فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے۔ ان 10 دنوں میں سے قربانی کے دن کو سب سے افضل بنایا ہے، اور عمومی طور پر 7 دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور اس لیے کہ یہ عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت عام ہے۔ رمضان کی راتیں یعنی آخری 10 راتیں اور عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن نہایت افضل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن، دنیا کے دنوں میں یعنی جتنے بھی دن دنیا میں ہوتے ہیں ان میں افضل ترین دن عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ہم عام طور پر رمضان کا بہت اہتمام کرتے ہیں اور رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں اور بھی نیک کام کرتے ہیں، لیکن لا علمی یا کم علمی کی وجہ سے ہم عشرہ ذی الحجہ کے اندر وہ اہتمام کم ہی کرتے ہیں۔ نزول قرآن رات کو ہوا تھا، لیلۃ القدر میں ہوا تھا اور رمضان میں ہوا تھا۔ اس نسبت سے رمضان کی راتیں سب سے افضل ہوئیں، اور ان میں سے ایک دن جس دن حج ہوتا ہے اور قربانی ہوتی ہے سال میں، تو اس اعتبار سے یہ دن افضل ترین دن قرار پائے ہیں۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ ایسے معلوم بابرکت دن ہیں جن میں اللہ نے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الحج میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور چند معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرے۔ تو گویا یہ دن ذکر کرنے کے دن ہیں، یہ دن حرمت والے مہینے کے 10 دن ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے یعنی گناہ کرنے سے خاص طور پر منع کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ کیا باقی دنوں میں گناہ کر سکتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن رمضان کی جیسے خاص فضیلت ہوتی ہے اس میں تقوی حاصل کرنے کا حکم ہے، اسی طرح ان دنوں میں نیکیاں کرنے کا اور گناہوں سے بچنے کا۔ تو اس لیے کہ انسان ایک شعوری کوشش کرتا ہے گناہوں سے بچنے کی، سیلف کنٹرول کی، ضبط نفس کی، جس سے اس کو پھر عادت ہو جاتی ہے باقی دنوں میں بھی اچھے کام کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی۔ ان دنوں میں کیا گیا عمل سال کے باقی دنوں میں کیے گئے عمل میں سے سب سے افضل ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما عمل افضل منہ فی هذه الایام یعنی ایام العشر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل بہتر کوئی عمل نہیں، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے یعنی سال کے جتنے بھی اور دن ہیں ان میں انسان جو جو نیکیاں کرتا ہے ان سب کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اور ان کا اجر کتنا ہے یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان دنوں میں کیا کیا اعمال ہمیں کرنے چاہیے ان کی میں آگے تفصیل بتاؤں گی، لیکن ان دنوں میں جو بھی ہم کریں گے وہ بہت زیادہ پاکیزگی کا
اور بڑے ثواب کا باعث ہوگا۔ ان دنوں میں ادا کیے جانے والے فرائض دیگر دنوں کے فرائض سے افضل ہیں، نوافل دیگر دنوں کے نوافل سے افضل ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد بھی اس کے برابر نہیں، سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا، یعنی شہید ہو گیا۔ وہ ایک اور فضیلت ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور عمل اتنا افضل نہیں جو کہ ان دنوں کے علاوہ کیا جائے۔ لہٰذا ان دنوں میں انسان کو شعوری طور پر زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف رغبت کرنی چاہیے اور دنیا کے کاموں کو پیچھے کر دینا چاہیے۔ ان دنوں میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ ابن حجر کہتے ہیں، باقی دنوں کی نسبت ان دنوں کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان 10 دنوں میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ، حج۔ عبادات کا یہ مجموعہ باقی دنوں میں نہیں ہوتا۔ ان دنوں میں حج ہوتا ہے، جو کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ حج ادا کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور حج کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی حج کرنے والا اگر صحیح طور پر حج کرتا ہے، نیکیوں سے بھرپور، گناہوں سے پاک، تو اس کی جزا جنت کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان کیے گئے ہوں، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے۔ ان دنوں میں یوم الترویہ ہے، یہ حج کا احرام باندھنے کا دن ہے جو 8 ذوالحجہ ہے۔ ان میں یوم عرفہ ہے، اور عرفات کا وقوف ہی دراصل حج کہلاتا ہے، الحج عرفہ۔ اور یہ بھی بہت بابرکت مبارک دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا، اور اللہ تعالیٰ عرفہ والوں پر اپنا فخر فرماتا ہے، ان کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور یہ بخشش صرف ان کے لیے نہیں ہوتی بلکہ دیگر لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اس دن کی خاص برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل عرفہ کی شام اہل عرفہ کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں، یعنی تھکے ہارے آئے ہیں۔ یہ دن آگ سے آزادی کا دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا۔ یعنی سال میں سب سے زیادہ جس دن لوگ جہنم سے نجات پاتے ہیں وہ عرفہ کا دن ہوتا ہے، یعنی 9 ذوالحجہ کا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے، یعنی اے فرشتوں دیکھو یہ سارے بندے کس لیے یہاں جمع ہوئے۔ ظاہر ہے اپنا مال، وقت، اپنا کاروبار، جاب، گھر بار، اولاد، وطن، ہر چیز چھوڑ کر انسان زندگی بھر کی پونجی لے کر اللہ کے حضور پہنچتا ہے اور میدان عرفات میں جمع ہوتا ہے۔ کس لیے؟ اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے، تاکہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ یہ دن حاجیوں اور غیر حاجیوں کی معافی کا دن ہے۔ یعنی حاجیوں کی معافی تو ہوتی ہے، لیکن جو لوگ حج پہ نہیں جا سکتے کسی وجہ سے، وہ بھی اگر اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کی بھی بخشش ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں، جو میری رحمت و جنت کے امیدوار ہیں۔ بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخش دیے گئے ہو، اور ان کی بھی بخشش ہے جن کی تم نے سفارش کی۔ یعنی حاجی لوگ جب وہاں جاتے ہیں اور پیچھے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں بخشش کی، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم عام طور پر حاجیوں کو یہ دعا تو کم ہی بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کرنا، زیادہ سے زیادہ دنیا کے مسائل حل کرنے کی دعائیں بتاتے ہیں۔ جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے وہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، یہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ گزرے ہوئے سال میں تو گناہ ہو چکے ہوتے ہیں، آئندہ سال کے تو ابھی ہوئے نہیں، تو مراد یہ کہ اس روزے اور نیکی کی برکت سے
انسان کو گناہ چھوڑنے کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ انہی دنوں میں مزدلفہ مشعر الحرام کی رات بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کو اسی طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، بلا شبہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے۔ اہل عرفہ کی فضیلت کیا ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی صبح ان سے فرمایا، اے بلال لوگوں کو خاموش کراؤ۔ پھر فرمایا، بے شک اللہ نے تمہارے اس جمع ہونے میں یعنی مزدلفہ میں تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناہ گاروں کو بھی بخش دیا ہے، اور تمہارے نیکوکاروں نے جو مانگا انہیں عطا کر دیا ہے۔ یعنی وہاں پر جو اس رات دعائیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے باقی بھی ان کے عزیز پیارے بخش دیے جاتے ہیں۔ ان دنوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل بھی ہوتا ہے، جو کہ حاجی خاص طور پر کرتے ہیں۔ ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کنکریاں مارو گے تو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوں گی۔ ان دنوں میں حج اکبر کا دن ہے اور وہ یوم النحر 10 تاریخ کہلاتا ہے، یعنی جس دن عید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ ہے، اس کے بعد یوم القر آتا ہے یعنی 11 ذی الحجہ، کیونکہ یہ دن بڑا اہم ہوتا ہے۔ اس میں حجاج کے بہت سے کام ہوتے ہیں، جیسے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا، اور پھر بال منڈوانا، طواف کرنا، طواف افاضہ جس کو کہتے ہیں، قربانی کرنا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت محنت مشقت کا دن ہوتا ہے، تو اس دن کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ پھر حج میں قربانی بہترین عمل ہے، اور جو لوگ حج پہ نہیں جا سکتے وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں۔ بعض لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بجائے غزہ میں پیسے بھیج دیں۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ ہر عمل کی اپنی جگہ فضیلت ہے۔ آپ اپنی قربانی یہاں پر کریں یا جہاں آپ کے لیے آسانی ہو، لیکن قربانی سنت ابراہیمی ہے جس کو زندہ کرنا چاہیے، اور اس کے بے پناہ اپنے فوائد ہیں۔ انہی دنوں میں یعنی 10 تاریخ کو عید بھی منائی جاتی ہے، اور یہ کھانے پینے کا دن ہوتا ہے، اور خاص طور پر جہاں قربانی ہوتی ہے اس قربانی کے گوشت کو پکا کر کھانا زیادہ افضل ہے۔ تو ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس بہت قیمتی چیز آ رہی ہے جس سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ چن چن کے نیکیاں کرنی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، صدقات دیں،